ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور میری پردہ نشین مائیں بہنیں بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مردوں کے لیے سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ بتائیں گے، تو انشاءاللہ اس میں کچھ چیزوں کا اپنے خیال بھی کرنا ہے۔ اگر آپ اکیلے پڑھیں گے تو پھر یہ آسان طریقہ ہے، لیکن جب آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر کچھ چیزوں کا خیال کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ نمبر 1، جب آپ صف میں آئیں گے تو کندھے سے کندھا ملائیں گے، درمیان میں خلا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ جو بندہ کندھے سے کندھا ملاتا ہے نا تو اللہ دلوں کو جوڑتے ہیں۔ اگر درمیان میں خلا چھوڑیں گے تو شیطان آ جائے گا، وہ بغض کینہ حسد ہمارے دلوں میں ڈالے گا۔ تو کندھے سے کندھا ملائیں، صاف بھی سیدھی ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد جب امام کہے گا نا تکبیر تحریمہ، تو آپ نے مقتدی حضرات کے لیے یہ ضروری ہے اور بہت اہم مسئلہ ہے کہ بعض حضرات کو اس مسئلے کا علم نہیں ہے کہ جب تکبیر تحریمہ امام کہے گا تو مقتدی کو چاہیے کہ جب امام کی تکبیر تحریمہ مکمل ہو جائے پھر اپنی تکبیر کو وہ ختم کرے۔ اگر اس نے امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے ہی اپنی تکبیر کو ختم کر لیا تو پھر یاد رکھے اس کی نماز امام کے اقتداء میں نہیں ہوگی، تو پھر اس کو دوبارہ نماز لوٹانا پڑے گی۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ پھر ہم ہاتھ سیدھے کریں گے، آپ کو بتایا تھا، یوں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے اور اس کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورہ فاتحہ کو آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک ایک آیت پڑھیں۔ اگر امام کے پیچھے ہیں تو آپ نے قرات نہیں کرنی، چاہے وہ ظہر اثر کی نماز ہو، چاہے وہ مغرب عشاء فجر عیدین یا جمعے کی نماز ہو، تو امام کے پیچھے آپ نے قرات نہیں کرنی۔ تو جب آپ نے اکیلے پڑھنی ہے تو ایک ایک آیت ایک ایک سانس میں پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ امام کے پیچھے ہیں تب بھی آہستہ آمین کہیں، اگر اکیلے ہیں تب بھی آمین آہستہ کہیں، آمین کہنا ضرور ہے۔ اس کے بعد ہم نے سورت ملانی ہے، تو سورت ملانے کے اندر ترتیب یہ ہوگی کہ الف لام سے والناس کی طرف آنا ہے، یعنی ہم پہلے قل اعوذ برب الفلق پڑھیں گے پھر قل اعوذ برب الناس پڑھیں گے۔ اگر آپ نے ترتیب بدل دی کہ پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھی اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھی، نماز تو ہو جائے گی لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ تو کوئی صورت ملا لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ شروع سے پڑھنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ لینا بھی افضل ہے۔ اگر آپ درمیان شروع سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ بسم اللہ نہ پڑھیں، تو پھر درمیان سے پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اب ہم نے رکوع کے اندر جانا ہے۔ آپ کو بتا دیں مرد حضرات کے لیے کہ ہاتھوں کو کھولیں گے، زور سے گھٹوں کو پکڑیں گے، اللہ اکبر، کمر اور جو ہے آپ کی سر جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے۔ اب یہاں تسبیحات پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ بہتر ہے کہ آپ 7 مرتبہ کہہ لیں، اگر 3 مرتبہ بھی کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ پھر ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جب اللہ اکبر کہہ رہا ہے نا اپنے تکبیرات، تو لفظ اللہ کے الف سے کہ جو لفظ اللہ ہے اس کے الف سے شروع کر کے را پہ ختم کرنا ہے۔ اور اس طرح سمیع اللہ لمن حمیدہ، جب آپ نے سر اٹھانا ہے رکوع سے تو سمیع سین سے شروع کرنا ہے، اور جب کھڑے ہونا ہے تو حمیدہ کی ہاتھ پہ آپ نے آ کر رکنا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہاں پہ رکنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں کھڑے ہوں گے تو دعا پڑھیں گے، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد، تینوں میں سے جو یاد ہے وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پڑھیں حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ تو یہاں رکنا اتنی دیر، آپ کو بتایا تھا یہ قومہ ہے، جتنی مرتبہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جائے اتنی دیر رکنا
ضروری ہے، واجب ہے. اگر اتنی دیر نہ رکے، اگر جان بوجھ کے کیا تو نماز دوبارہ لوٹانا پڑے گی. اگر بندے سے چھوڑا گیا تو پھر آپ کو سجدہ صاف کرنا پڑے گا. پھر ہم سجدے کے اندر جائیں گے سیدھے ایسے اللہ اکبر. اب تسبیحات پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ سجدے کے اندر یوں دونوں پاؤں نہیں اٹھنے چاہیے. اگر دونوں پاؤں اٹھ گئے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی. ناک کو زمین پہ لگانا ہے اور خوب ناک کو رگڑنا ہے اللہ کی ذات کے سامنے. دونوں ہاتھوں کے جو انگوٹھے یہ کانوں کے لوگ کے برابر. یہ جو آپ کی بازو ہے یہ وکیوں کے ساتھ نہ لگے اور نہ زمین پر آپ نے بچھانا ہے. جب ہم نے بیٹھنا ہے تو یہاں 7 مرتبہ کہہ لیں یا 3 مرتبہ بھی کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے. اب جب اٹھیں گے تو دایاں پاؤں کھڑا کریں گے اس کی انگلیاں قبلے کی طرف اور بایاں پاؤں بچھا کر اس کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف کریں گے. پھر آرام سے بیٹھیں گے اللہ اکبر. تو اب یہ دیکھ لیں کہ جیسے دایاں پاؤں کھڑا ہے اور بایاں پاؤں پر ہم بیٹھ گئے ہیں، اس کی انگلی قبلے کی طرف کی ہے. تو ہم نے جولی کے اندر دیکھنا ہے، جولی کے اندر، تاکہ دنیا سے جائیں گے تو کچھ نہیں ساتھ لے کے جائیں گے. پھر اس کے بعد یہاں دعا پڑھیں گے اللہم اغفر لی وارحمنی واسترنی واجبرنی واہدنی وارزقنی. اگر یہ یاد نہیں تو اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی 3 مرتبہ کہہ لیں. پھر دوسرا سجدہ کریں گے اللہ اکبر. اب یہاں سجدے کی حالت میں ہم نے ناک کو دیکھنا ہے کیونکہ قبر کے اندر سب سے پہلے ناک کو توڑا جائے گا. تو لہٰذا ہم نے سجدے کے اندر ناک کو دیکھنا ہے اور ناک کو خوب رگڑنا ہے. اور 3 مرتبہ 5 مرتبہ آپ جو ہے تسبیحات پڑھ لیں. پہلے سجدے میں اگر آپ نے 5 مرتبہ پڑھی ہے تو دوسرے میں 3 دفعہ پڑھ لیں. اگر پہلے میں 7 دفعہ پڑھی ہے دوسرے میں 5 دفعہ پڑھ لیں. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بغیر سہارے کے ہم نے یوں کھڑے ہونا ہے. پھر دوسری رکعت کے اندر صرف اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں گے تو رکعت مکمل ہو جائے گی. پھر رکوع کریں گے اسی طرح. اور اس کے اندر وہ تسبیحات آپ کو بتائی تھی. جب رکوع میں جانا ہے تو پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان پر انگوٹھوں پر ہماری نظر ہونی چاہیے کیونکہ جب ہماری روح نکلے گی تو یہ پاؤں کے انگوٹھوں سے شروع ہوگی. پھر ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے. اس کے اندر ربنا ولک الحمد اور یہ دعا پڑھ کر پھر ہم سجدے کے اندر جائیں گے اللہ اکبر. پھر سجدے میں جا کر 3 مرتبہ 5 مرتبہ تسبیحات پڑھیں گے. پھر رکیں گے اٹھیں گے اور اس کے بعد پھر وہی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی یہ پڑھ لیں اگر وہ دوسری دعا یاد نہیں ہے. پھر دوسرا سجدہ کریں گے اللہ اکبر. اور اس کے بعد یہاں تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر ہم اٹھیں گے جیسے آپ کو بتایا تھا ایسے ہی بیٹھ جانا. اور اس کے بعد اتحیات پڑھنی ہے. اور اس کے بعد جہاں پڑھیں گے اشہادو پہ انگلی کو اٹھانا ہے ایسے الا اللہ وہ اس کو نیچے کر لینا ہے لیکن ہلکا ایسے بنانا ہے نماز کے آخر تک یعنی سلام کے آخر تک. جب ہم سلام پھیریں گے تو اسی حالت میں اس کو رکھیں گے ساتھ. اور اس کے بعد اگر آپ کی 4 رکعتوں والی نماز ہے تو آپ اتحیات کے بعد کھڑے ہو جائیں گے. اگر فرض نماز ہے تو پھر آپ نے تیسری رکعت کے اندر اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، رکوع اور ایسے کرنا ہے. پھر سجدہ بھی آپ نے ایسے کرنا ہے. پھر چوتھی رکعت کے لیے اٹھنا ہے تو وہاں پر بھی اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے. سورت نہیں ملائیں گے فرضوں کے اندر. اگر سنت نماز ہے تو موقدہ ہے یا غیر موقدہ ہے تو ان کے اندر اتحیات کے بعد کھڑے ہو جائیں گے. پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، سورت فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی ملائیں گے. اس طرح چوتھی رکعت کے اندر بھی سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی ملائیں گے. یہ موقدہ اور غیر موقدہ کے اندر وہ فرق ہے تھوڑا سا، لیکن اگر افضل یہ ہے کہ موقدہ یعنی غیر موقدہ جو عصر اور عشاء کی سنتے ہیں اس میں اتحیات کے بعد دعا اپنا دوسری پڑھیں، پھر دعا پڑھیں اور اس کے بعد پھر آپ کھڑے ہو جائیں. پھر سبحانک اللہم سے شروع کریں، پھر 2 رکعتیں ایسی پڑھیں. یہ افضل ہے غیر موقدہ کے اندر. اور اگر بندہ اتحیات کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ سورت ملاتا ہے تب بھی ٹھیک ہے. اب جب ہم نے سلام پھیرنا ہے تو دائیں طرف ہم نے جو ہمارے جو ہے کندھے ہیں ان کی طرف دیکھنا ہے اور جب بائیں طرف سلام پھیرنا ہے تو بائیں کندھے پر دیکھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب آپ نے دائیں طرف سلام پھیرنا تو یہ نیت کر لیں کہ میرے جو ساتھ مقتدی ہیں یا میرے دائیں کندھے پر جو فرشتے بیٹھے ہیں ان کو بھی سلام کی نیت کرتا ہوں اور اس طرح بائیں کندھے پر اور بائیں طرف جو مقتدی ہیں ان کی بھی آپ نیت کر لیں میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں. تو اس کے بعد جب ہم نے سلام پھیر لیا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ اس طرح 3 مرتبہ کہنا ہے. اللہ پاک سے اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی اس طرح سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.